اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے شریعت اسلام کو جاری کیا اور اس کے سرچشمہ ہدایت پر اترنے والوں کے لیے اپنے قوانین کو آسان کیا اور اس کے ارکان کو حریف کے مقابلے میں غلبہ و سرفرازی عطا کی۔ بے شک تمام حمد اسی واجب الوجود کی بارگاہ میں مخصوص و زیبا ہے، اور بعد رب العزت ہمارا تمام تر درود و سلام ان ہستیوں پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، ان محمد وآل محمد پر کہ جن پر ان کا خدا بھی درود بھیج رہا ہے اور اس کے ملائکہ بھی درود بھیج رہے ہیں۔ آج میں تمام مومنین و مومنات کو، تمام عالم اسلام کو، امیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا پرسہ پیش کرتی ہوں کہ آج کی شب ضربت ہے۔ اگر باقاعدہ اس طرح مجلسیں نہیں ہو پا رہی حالات کی وجہ سے کہ جیسے ہوا کرتی تھیں، تو کیا ہوا مولا، آپ کے چاہنے والے اپنے ہر گھر کو عزا خانہ بنا لیں گے، ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے مجلس کریں گے مولا، ہم اپنے دلوں میں عزا خانہ سجائے بیٹھے ہیں، آپ کا غم لیے بیٹھے ہیں، ہم پرسہ دیتے ہیں آپ کی بیٹیوں کو، آپ کے بیٹوں کو، آپ کے اس بیٹے کو جو پردہ غیبت میں ہے۔ ہم تمام مومنین و مومنات پرسہ پیش کرتے ہیں۔ آج کی رات وہ قیامت کی رات ہے عزیزان محترم، کہ جب کائنات کا مولا، وہ مولا کے جو کریم اہل بیت ہے، جو سخی بھی ہے، جو یتیم پرور بھی ہے، جو کائنات کا مشکل کشا بھی ہے، جو حاجت روا بھی ہے، جو قطب دیجور بھی ہے، جو حجاب رب غفور بھی ہے، جو خود بیت المعمور بھی ہے، جو حجتوں کا باب بھی ہے، جو ساری کائنات کا مددگار بھی ہے، جو بار بار حملہ کرنے والا شہسوار بھی ہے، جو کاشف الکرب بھی ہے، جو سید العرب بھی ہے، جو سیف المسلول بھی ہے، جو شہید مقتول بھی ہے، جو پیشوائے روز محشر بھی ہے، جو عین اللہ، جو وجہ اللہ، جو ید اللہ، کائنات کی ہر فضیلت جس کے دروازے پر سجدہ ریز نظر آتی ہے، آج اس علی کے سر پہ ضربت لگے گی۔ آج کی رات بڑی قیامت کی رات ہے علی کی بیٹیوں، مولا علی کی بیٹیوں کے لیے، میرے مولا کے بچوں کے لیے۔ آج آپ نے تو بہت شاندار روزہ افطار کیا ہوگا، روز ہی کرتے ہوں گے، دسترخوان پر بہترین انتظامات، لیکن آج کی رات سے لے کر 21 رمضان تک کہیں ہمیں تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ علی کے بچوں کو کسی نے آ کے یہ کہا ہو، شہزادیوں یہ لو روزہ افطار کر لو، یہ لو سحر کر لو، یہ لو افطاری کر لو۔ علی کا گھرانہ ہے، یہ تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس مصیبت کے وقت میں علی کے بچوں نے روزہ چھوڑ دیا ہوگا، روزہ رکھا، روزے پہ روزہ رکھا، نہ کسی کو سحری کا ہوش تھا، نہ کسی کو افطار کا ہوش تھا۔ یہ وہ مولا علی، میرے علی نے کسی کا، میرے مولا نے کیا بگاڑا تھا اس خاندان نے؟ کبھی کبھی میں یہ سوچتی ہوں، یہ تو وہ خاندان کہ جو سب سے محبتیں کرنے والا، سب کو محبتیں بانٹنے والا، جو امت کے ظلم سہنے والا، کہ بعد رسول اکرم اس طرح سے اجر رسالت ادا کیا امت والوں نے کہ صبر کی حد ختم ہو گئی اہل بیت پہ، کہ میرے مولا کائنات جب مدینے میں نکلتے تھے تو ایک دن ایسا ہوا کہ اپنی زوجہ شہزادی فاطمہ زہرا کے پاس جب گھر تشریف لائے تو بہت اداس تھے، آنکھوں میں پانی تھا۔ میری بی بی سرتاج کو دیکھ کے تڑپ گئی۔ شہزادی نے فرمایا، مولا میرے آقا، میرے سرتاج، آپ کی آنکھوں میں پانی کیوں ہے؟ آپ اتنے اداس کیوں ہیں آج؟ تو ایک مرتبہ سر کو جھکا کر میرے مولا علی کہتے ہیں، وہ علی جو فاتح خیبر و خندق ہے، وہ علی، میرا مولا کہتا ہے، فاطمہ اب یہ وقت بھی ہم پر آ گیا کہ جب میں مدینے کی گلیوں میں نکلتا ہوں نا، تو روز لوگ مجھ سے نظریں بچا بچا کے، نظریں چرا چرا کے گزر جاتے ہیں
کہ کہیں نظریں ملانی نہ پڑ جائیں، اور اگر نظریں ملیں گی تو کہیں علی کو سلام نہ کرنا پڑ جائے۔ فاطمہ یہ دیکھ کے بہت دکھ ہوتا ہے۔ میری بیوی صبر کی تلقین کیا کرتی تھی، تو مولا فرماتے ہیں، مولا کے جملے، فاطمہ ہم نے تو اتنا صبر کیا ہے کہ اب صبر بھی ہم سے پوچھتا ہے کہ مولا اور کتنا صبر کرنا ہے۔ یہ وہ مولا علی میرے کہ مسند خلافت پر آنے کے بعد بھی کون حکمران ایسا ہوتا ہے، تاریخ میں کوئی ایسا نہیں گزرا کہ جو مسند خلافت پہ آنے کے بعد بھی رات کی تاریکی میں کوفے کی اندھیری گلیوں میں نکل جاتا، اپنے غلام قمبر کے ساتھ میرے مولا پشت پر روٹیاں لے کر دق الباب کیا کرتے تھے، دروازوں پہ، یتیم بچوں کے دروازوں پہ، بیواؤں کے دروازوں پہ۔ اندر سے آواز آتی تھی، کون؟ میرے مولا فرماتے تھے کہ کھانا لایا ہوں تمہارے لیے، بچوں کھانا لے لو، یہ دودھ لایا ہوں، یہ دودھ پی لو۔ میرے مولا وہ مولا کے مولا کی دور حکومت میں کوئی بھی کوفے والا بھوکا نہیں سویا، کوئی معصوم بچہ ایسا نہیں تھا جسے دودھ نہ ملا ہو۔ میرے مولا کہتے تھے، اے اللہ میرے اوپر وہ رات کبھی ایسی نہ آئے کہ میں سو رہا ہوں یا میں اپنے گھر میں ہوں اور کوئی کوفے کا بچہ معصوم بھوکا ہو یا کسی کے گھر میں روٹی یا کھانا نہ بنا ہو۔ تو پشت پر روٹیاں اور کھانے پانی کا انتظام کر کے مولا گھروں میں پہنچایا کرتے تھے۔ سلام ہو ہمارا اس مولا پر، میرے اس آقا پر کہ جب 21 رمضان آیا اور علی بادشاہ کے، علی مولا کے دونوں بیٹے امام حسن و امام حسین علیہ السلام اپنے بابا کو دفنا کر آ رہے تھے نا، محبتوں کا عالم دیکھیے، میرے علی مولا نے تو کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑا تھا، لیکن ان کے پورے گھرانے پر جو ظلم ہوئے، جو ستم ہوئے، تاریخ آنکھیں بند کیے ہوئے ہے، تو کیا ہم بیان کرتے ہیں اور قیامت تک، زندگی کی آخری سانس تک کرتے رہے۔ میرے مولا امام حسن حسین علیہ السلام دفنا کر آ رہے تھے بابا کو کہ راستے میں دیکھا کہ چند نابینا فقیر سائل بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔ علی مولا کے بیٹے تھے دونوں بچے، روتے ہوئے فقیروں کو نابینا تھے، دیکھا نہیں کیا، دونوں بھائی زمین پر بیٹھ گئے اور بہت ہی شفقت اور محبت سے کہتے ہیں، کیا بات ہے، رو کیوں رہے ہو تم لوگ؟ اگر کچھ کھانے کو نہیں تو ہم لا کر دیں، اگر پانی یا کوئی چیز موجود نہیں تو ہم پیش کریں؟ تو فقیر تڑپ کے کہتے ہیں، کھانے کو تو سب کچھ ہے، لیکن رو اس لیے رہے ہیں کہ جب سے رمضان کا مہینہ شروع ہوا تھا، ایک سخی عین افطار کے وقت ہمارے پاس آتا تھا اور ہمیں بہت پیار سے روزہ افطار کراتا تھا، ہمارے ساتھ بیٹھ کے وہ روزہ کھولتا تھا۔ علی مولا کے بیٹے تھے نا، تڑپ گئے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام۔ مولا کہتے ہیں، بھائی روتے کیوں ہو، ہم ہیں نا تمہارے ساتھ، ہم تمہارے ساتھ بیٹھ کے روزہ افطار کریں گے۔ فقیر تڑپ کے کہتے ہیں، نہیں، جب سے وہ نہیں آیا نا، ہم نے بھی روزہ افطار نہیں کیا، ہمارے پاس ہوتا ہے کھانے کو لیکن دل نہیں چاہتا، اس لیے جتنے پیار سے وہ سخی ہمیں روزہ افطار کراتا تھا، اتنے پیار سے اب کون ہے جو ہمیں روزہ کھلوائے گا؟ تو میرے مولا حسن آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، امام حسن و امام حسین علیہ السلام کے دونوں بھائی کہتے ہیں، ان فقیروں سے، اے بھائی ہم سے بھی قسم لے لو کہ 3 دن سے ہم نے بھی روزہ افطار نہیں کیا۔ تو سائل کہتے ہیں، کیوں، کیا وہ سخی تمہارے پاس بھی آ کے تمہیں روزہ افطار کراتا تھا؟ ایک مرتبہ اظہار محترم تڑپ گئے، یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے کہا، بھائی آپ انہیں بتا کیوں نہیں دیتے کہ وہ ہمارے بابا علی ہی تو تھے، ابن ملجم نے ضربت ماری تھی، 3 دن سے وہ زخمی تھے، تڑپ رہے تھے، ہم انہیں دفنا کرا رہے، بس یہ خبر سننی تھی کہ سر و سینہ پیچھ لیا فقیروں نے۔ تو یہ میرے مولا کہ ظلم اور ستم ختم ہو گیا اس گھرانے پر۔ عزیزان محترم، آج شب ضربت ہے، آخری افطار میرے مولا علی نے اپنی چھوٹی بیٹی جناب شہزادی کلثوم کے گھر کیا۔
بی نے دسترخوان بچھا دیا، اور بیٹیوں کو تو اپنے بابا سے بہت محبت ہوتی ہے نا، باپ اور بیٹی کا کہا جاتا ہے کہ بیٹی کو باپ سے اور بیٹے کو ماں سے بہت محبت ہوتی ہے۔ اور جب شادی شدہ بیٹی کے گھر پہ باپ آتا ہے کبھی کھانے کے لیے، تو بیٹی کا دل چاہتا ہے کہ کائنات کی ہر نعمت وہ اپنے بابا کے سامنے سجا دے، سب کچھ کھانے میں لگا دے، اپنا دل نکال کے رکھ دے۔ سوچیں علی جیسا بابا اور ام کلثوم شہزادی جیسی بیٹی۔ ایک مرتبہ جب مولا آئے ہیں، دسترخوان لگایا میری شہزادی نے، تو میری شہزادی نے دودھ کا پیالہ لا کر رکھا دسترخوان پر، اور نمک لا کر رکھا، جو کی ایک روٹی۔ میرے مولا نے دسترخوان پر دیکھا اور شہزادی سے کہتے ہیں، بیٹا کلثوم، تم نے کبھی اپنے بابا کو دیکھا ہے کہ ایک وقت میں تمہارے بابا نے 2 چیزوں سے روزہ افطار کیا ہو بیٹا؟ ایک چیز جس میں میری بیوی نے چاہا کہ وہ نمک کا پیالہ، نمک کا جو پانی تھا وہ اٹھا لے، تو میرے مولا نے فرمایا، ام کلثوم بیٹا دودھ کا پیالہ اٹھا لو، پتہ نہیں کوئی یتیم اس کوفے میں ایسا نہ ہو جو دودھ کے بغیر رہ جائے، آج کی رات یہ دودھ اٹھا لو۔ میرے مولا نے افطار کیا، اور کہتے ہیں کہ پوری رات میرے مولا علی کی بے چینی کے عالم میں گزری، پوری رات صحن خانہ میں جا کر ٹہلتے تھے، اور اپنی ریش مبارک کو ہاتھوں میں لے کر کہتے تھے، اے پروردگار گواہ رہنا، اے دنیا، یہ دنیا نے مجھے کے دھوکے میں کبھی نہیں آیا، میں تیری رضا میں راضی۔ کبھی کہتے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو ہیں ہی اللہ کی طرف اور ہماری واپسی بھی اسی کی طرف ہے۔ میرے مولا کی آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ یہ بے چینی کا عالم، یہ بے قراری کا عالم بیٹیوں نے محسوس کر لیا تھا کہ بابا بہت پریشان ہیں آج کی رات۔ نماز تہجد کے بعد میرے مولا آج اذان سے کچھ پہلے، اذان فجر سے کچھ پہلے اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلے ہیں، اور جب چلنے لگے، شہزادی ام کلثوم آ گئیں، بی بی آ گئیں، شہزادیاں بیٹیاں آ گئیں بابا کے پاس آ کر، بابا آج آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں، بابا آج آپ بہت اداس لگ رہے ہیں۔ مرغابیوں نے، آبی پرندے پالے ہوئے تھے، راستہ روک لیا، دامن تھام رہی ہیں۔ مولا جس طرف مڑتے ہیں، آبی پرندے بے انتہا آوازیں نکالتے ہوئے اس طرف مڑ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے مولا نیچے بیٹھ گئے زمین پر، اور ان کے سروں پہ ہاتھوں کو پھیرنے لگے۔ جناب ام کلثوم فرماتے، بابا آج یہ عجیب طریقے سے یہ مرغابیاں چیخ رہی ہیں، عجیب ان کی آواز میں ایک کیفیت ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ تو مولا کے جملے علماء نے لکھے کہ مولا نے فرمایا، یہ مرغابیاں مجھ علی کا مرثیہ پڑھ رہی ہیں۔ مرغابیاں، یہ آبی پرندے بھی جانتے تھے کہ اب جو مولا علی اپنے قدموں سے چل کے اپنے گھر سے جائیں گے تو پھر قدموں پہ واپس نہ آئیں گے۔ میرے مولا نے ایک وصیت کی، کہا، بیٹا یہ آبی جانور پرندے ہیں، ان کے پانی کا بہت خیال رکھنا، یہ پانی کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ ایک مرتبہ میں کہوں گی، مولا آپ تو ان آبی پرندے پانی کا بھی اتنا خیال رکھ رہے ہیں، اور یہ امت والے وہ تھے کہ ایک قطرے کو، ایک بوند کو، آپ کے بچوں کو جنہوں نے تڑپا کر رکھ دیا۔ مرغابیاں اپنی زبان بے زبانی میں ایسا لگتا تھا کہہ رہی ہوں، مولا نہ جائیے، میرے آقا نہ جائیے۔ میرے مولا اپنے گھر سے چلے، مسجد میں پہنچے ہیں، مولا کائنات، کائنات کا مشکل کشا شہنشاہ مولا میرا۔ مؤذن آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ مولا ابھی تو اذان میں اور نماز میں کچھ وقت باقی ہے۔ میرے مولا نے فرمایا کہ آج ہم خود اذان دیں گے۔ اور آگے بڑھے تو ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم ملعون مسجد کے فرش پر اوندھا لیٹا ہوا تھا، الٹا لیٹا ہوا تھا، بجھی ہوئی تلوار لیے ہوئے۔ ایک مرتبہ مولا نے اسے ٹھوکر مار کر جگایا، اٹھ، یہ خدا کا گھر ہے، یہاں الٹا لیٹنا اچھا نہیں ہوتا، اٹھ جا۔ ایک مرتبہ اپنے قاتل کو میرے مولا نے جگایا، اور پھر میرے مولا گلدستہ اذان پر پہنچے۔ اللہ جانے علی مولا نے کس انداز سے یہ آخری اذان دی کہ کہتے ہیں، روایات میں ہے کہ جب علی نے کہا اللہ اکبر تو ایسا درد تھا میرے مولا کے اس اللہ اکبر میں، اس آواز میں، کہ کوفے کے گھروں کے دروازے کھل گئے، لوگ بے قراری کے عالم میں، پا برہنا
باہر نکل آئے. تڑپ گیا کائنات کا ذرہ ذرہ، لوگ تڑپ گئے اور کہتے ہیں تھوڑی ہی دیر میں کہ اللہ خیر کرے آج علی خود اذان دے رہے ہیں. لوگ یہ کہتے ہوئے اپنے گھروں سے چلے اور دیکھتے ہی دیکھتے مسجد کوفہ نمازیوں سے بھر گئی کہ آج میرے مولا خود اذان دے رہے ہیں. اور ادھر صفیں بننا شروع ہوئیں، نمازی آ گئے. کون جانتا تھا کہ یہ علی کی آخری اذان ہے، آخری نماز ہے. بس میرے مولا نے نیت باندھی، نماز شروع ہوئی اور پہلی ہی رکعت میں سجدے میں سر کو رکھا تھا. عزیزان محترم کہ عبد الرحمن ابن ملجم نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار اٹھائی اور میرے مولا کے فرق اقدس پر اس طرح سے ضرب ماری ہے کہ ایک مرتبہ سر شگافتہ ہوا، خون کا فوارہ پھوٹا، چہرے اور ریشی مبارک خون سے ڈوب گئی اور میرے مولا نے ایک جملہ کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. مسجد میں کوہرام بپا ہو گیا. جبرائیل کی آواز آئی کہ آج اللہ کے دین کے سارے احکامات ٹوٹ گئے، امیر المومنین قتل کر دیے گئے. مولا کے سارے چاہنے والے ایک مرتبہ تڑپ رہے تھے کہ میرے مولا نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام سے کہا بیٹا حسن پہلے نماز مکمل کراؤ بیٹا. میرے مولا امام حسن علیہ السلام نے نماز کو مکمل کرایا. بابا کے سر کو کپڑے کے ٹکڑے سے باندھا اور نماز مکمل کرانے کے بعد روتے ہوئے گریہ کرتے ہوئے علی کے چاہنے والے گھر کی طرف لے کر چلے ہیں میرے مولا علی کو. کہ ایک مرتبہ میرے مولا علی نے تڑپ رہے تھے اور سب سے زیادہ جو بے قرار تھے وہ میرے مولا عباس تھے. چھوٹا سا سن و سال ہے عباس کا اور تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں. امام حسن امام حسین علیہ السلام سارے بیٹے گھر کی طرف لے کے بابا کو جا رہے ہیں. سارے چاہنے والے اصحاب میرے مولا کے سر و سینہ پیٹتے ہوئے چل رہے ہیں. ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا حسن میرے ان نمازیوں سے چاہنے والوں سے کہو کہ بس یہیں تک آئیں، اس کے بعد واپس پلٹ جائیں، گھر تک نہ آئیں. کہا بابا آپ کے چاہنے والے ہیں، محبت کرتے ہیں بابا، میں کیسے منع کروں. کہا بیٹا میں جانتا ہوں یہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، مگر تمہاری بہنوں کے رونے کی آوازیں ان کے کانوں میں چلی جائیں گی. اور علی اگر تم چاہتے ہو کہ علی اپنی شہادت سے پہلے اس دن سے پہلے ہی مر جائے تو پھر الگ بات ہے. اس لیے کہ علی یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میری زینب و کلثوم کی آوازیں ان نامحرموں کے کانوں میں جائیں. بیٹا ان سے کہہ دو کہ واپس چلے جائیں. ایک مرتبہ میرے مولا نے واپس پلٹایا نمازیوں کو. اب جو گھر لائے ہیں میرے مولا علی کو تو بیٹیاں تڑپ رہی تھی، شہزادی زینب و کلثوم پچھاڑیں کھا رہی تھی. یہ بابا کو کیا ہو گیا؟ میں نے تو اپنے قدموں سے چلا کر بھیجا تھا، میرے بابا ہاتھوں میں آ رہے ہیں. بستر پر میرے مولا علی کو لٹایا. عزیزان محترم ایک دعا ہمیشہ کیا کیجئے کہ عید کے نزدیک کسی کے گھر میں صف ماتم نہ بچھے. عید کے نزدیک کوئی بھی بیٹی یتیم نہ ہو کہ جب عید میں چند دن رہ جاتے کسی کے بابا کا سایہ اس کے سر سے نہ اٹھے. شہزادیاں رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی کہ ایک مرتبہ میری بیوی نے امام حسن سے کہا بھائی حسن طبیب کو بلائیے، شاید میرے بابا بچ جائیں. طبیب آیا. اب جو طبیب نے میرے مولا کے سر کا زخم دیکھا اور میرے بابا علامہ عرفان حیدر عابدی یہ روایت اس طرح سے پڑھا کرتے تھے اور وہ مولا کے بہت چاہنے والے تھے نا، اس لیے وہ کہتے تھے مولا علی میں آپ کے مصائب اور آپ کی مجلس بڑھتا بڑھتا دنیا سے چلا جاؤں. تو وہ اسی طرح سے شبوں کی تینوں مجلسیں پڑھ کے انہوں نے اپنی شہادت کو مولا علی کی شہادت سے ملا دیا. مولا علی انہیں بھی انہی ایام میں لے گئے تو وہ پڑھا کرتے تھے اور وہ کہا کرتے تھے کہ ورد ناد علی میرا ایمان ہے، برکتوں کا مہینہ یہ رمضان ہے، میں تو جاؤں گا دنیا سے کہتا ہوا یا علی ایلیا یا علی یا علی ایلیا یا علی.
میرے مولا علی اپنے چاہنے والوں کو اسی طرح اپنے ساتھ لے جاتے. وہ کہتے تھے کہ جب طبیب آیا تو ایک مرتبہ منظر یہ ہے کہ طبیب کی نظریں علی کے چہرے پر ہیں. امام حسن و حسین دونوں بھائیوں کی نظریں طبیب کے چہرے پر ہیں اور پردے کے پیچھے کھڑی ہوئی بیٹیوں جناب زینب و کلثوم کی نظریں اپنے بھائیوں کے چہروں پر ہیں. ایک مرتبہ طبیب نے سر سے امامہ پھینکا اور مولا حسن سے کہا میرا مولا نہیں بچے گا، زہر بہت شدید ہے. ادھر طبیب کے سر سے امامہ گرا، حسن و حسین کے سر سے امامے گرے، ادھر شہزادیوں کے سر سے ردائیں گری اور ایک کوہرام بپا ہو گیا. کہا ہاں مولا شہادت تو ہوگی میرے مولا کی، لیکن اگر میرے مولا علی کو بہت دودھ پلایا جائے، جتنا زیادہ تو 1-2 دن اور بڑھ سکتے ہیں زندگی کے، جتنا ہو سکے زہر کا اثر. اور زہر اتنا قاتل تھا کہ طبیب کہتا ہے اگر یہ زہر اتنا ہی سی مقدار میں زمین پر ڈال دیا جائے زمین سے دھوئیں اٹھنے لگتے تھے، اور اگر اتنا سا زہر یہ چٹکی بھر پلا دیا جائے لوگوں کو پورا کوفہ مر جائے گا. یہ تاریخ کے جملے تبھی اتنا سخت زہر بنایا تھا جو میرے مولا علی کی تلوار میں، جس کو بجھا کر تلوار کو یہ ضرب ماری تھی میرے مولا علی کو. ایک مرتبہ طبیب نے باہر جا کے یہ اعلان کیا کہ تمہارا مولا زخمی ہے کوفے والوں، لیکن جتنا ہو سکے مولا اپنے مولا کو دودھ جتنا بھی پلایا جائے گا اتنا ہی زیادہ 1-2 دن اور بڑھ جائیں گے زندگی کے علی کی. مولا حسن گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، مولا حسین رو رہے ہیں، مولا عباس، جناب زینب کلثوم، سارے بچے تڑپ رہے تھے. کہ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام جب باہر آئے ہیں اس اعلان کے بعد تو روایات میں ملتا ہے کہ مولا علی کے گھر کے باہر اتنے سارے بچے دودھ کے پیالے لیے ہوئے کھڑے تھے، کوزوں میں دودھ لیے، اور کہہ رہے تھے مولا حسن ہم اپنے مولا علی کو دودھ پلانے آئے، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے مولا کو دودھ پلائیں گے. عزیزان محترم، یہ وہ یتیم بچے تھے کہ جن کو مولا محبت کیا کرتے تھے، جن سے مولا پیار کیا کرتے تھے، جن کے گھروں میں مولا کھانے پہنچاتے تھے، دودھ پہنچاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر کھلاتے تھے. کہ بہت سارے بچے دودھ کے پیالے ہاتھ میں لیے ہوئے. مولا نے جب یہ منظر مولا نے دیکھا، امام تڑپ کر رہ گئے اور ایک دم ایک مرتبہ کہتے ہیں بچوں رکو میں بابا سے پوچھ کے آتا ہوں. بابا کے پاس آئے ہیں. بابا بہت سارے بچے کھڑے ہوئے ہیں، دودھ ہاتھوں میں لیا ہوا ہے کٹوروں میں، اور کہتے ہیں مولا کو ہم دودھ پلانے آئے، آج کی رات ہم دودھ نہیں پیئیں گے، ہم اپنے آقا کو دودھ پیش کریں گے، انہیں پلائیں گے ہم اپنے مولا کو. میرے مولا کی آنکھوں سے اشک روا ہوئے. کہا بیٹا حسن یہ وہ سارے یتیم بچے ہیں کہ جن کو بہت محبت کرتے تھے، جو ہم سے بہت محبت کرتے تھے، یہ دودھ لے کر آئے ہیں. لیکن تم تو جانتے ہو تمہارے بابا نے آج تک کسی بھی یتیم کا حق نہیں کھایا. تم جانتے ہو بیٹا حسن، ان سے کہہ دو کہ ایسا نہ ہو کوئی بچہ آج کی رات بھوکا رہ جائے دودھ کے بغیر، ہم یہ دودھ نہ لیں گے. لیکن محبتوں کا یہ عالم دیکھیے آپ کہ کس طرح سے علی کے چاہنے والے میرے مولا نے محبتیں تقسیم کی تھیں عزادارہ نے. حیدر کرار، اور آج کی رات وہ رات کے سر پر ضربت لگی ہے. آج کی رات ہم پرسہ پیش کرتے ہیں اپنی شہزادیوں کو، جناب زینب کلثوم کو، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا ہمارا پرسہ قبول کیجئے، جناب شہزادی ام البنین ہمارا پرسہ قبول کیجئے، مولا عباس ہمارا پرسہ، قائم آل محمد امام زمانہ ہمارا، ہم غریبوں کا پرسہ لے لیجئے کہ آج کائنات کا مولا زخموں سے چور ہو کر اپنے گھر آئے گا. عزاداران امام بہت سارے اشعار، بہت سارے مرثیے میرے مولا کی شہادت پر قلم اٹھے، شاعروں نے خراج عقیدت پیش کیا. تو اسی طرح کسی نے کہا تھا کہ رو کے روز قتل امیر عرب ہے آج، رو کے روز قتل امیر عرب ہے آج، پیٹو کے روز حشر ہے ضربت کی شب ہے آج.
بزم ازاں میں آ کے نہ رونا غضب ہے آج، غم سے حسن حسین کی حالت عجب ہے آج۔ آیا جو محو بندگی بے نیاز میں، تلوار روزہ دار کو ماری نماز میں۔ ارے سجدے میں شیر حق کا دوپہرا ہوا جو سر، ایک بار کانپنے لگے مسجد کے بام و در۔ ابلا لہو کے ہو گئی محراب خون سے تر، سبس ہوا نازل زمین پر، ایک زلزلہ سبس ہوا نازل زمین پر۔ گردوں پہ جبرائیل غضب ہوا، سجدے میں حق کے قتل امیر عرب ہوا۔ اور یہ وہ مولا میرے کہ جب 21 رمضان کو میرے مولا علی کو جا رہے تھے بیٹے لے کے جنازہ بابا کا لے کے، تو تڑپ تڑپ کر شہزادی زینب و کلثوم کہہ رہی تھی بابا نماز عید پڑھا لو تو جائیو، زین اللبا کے توخ بڑھا لو تو جائیو، بابا صحت تو ہو چکی ہے نہا لو تو جائیو، ایک بار پھر گلے سے لگا لو تو جائیو، کیوں چپ ہوئے ہو شاہ حجازی جواب دو، در پر پکارتے نمازی جواب دو۔ میری بی بی میرے مولا، آپ کے بابا پہ جو رونے کا حق ہے وہ تو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے، مگر جتنا بھی ہمارے اس پرسے کو قبول کیجئے گا، ہمارے ان آنسوؤں کو قبول کیجئے گا۔ جلالت اللہ